بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8th class students, welcome to the class. I hope you all are fine. Dear students, اپنی پریویس کلاس میں ہم لوگوں نے پاکستان کے آب و ہوا کے خطوں کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح آب و ہوا کی بنیاد پر پاکستان کو 4 بڑے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر خطے کی کیا خصوصیات ہیں، کس طرح کا موسم ہے، وہاں پر بارش کس طرح سے ہوتی ہے، اور ان خطوں میں کون کون سے علاقے شامل ہیں. ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی، اور آج کی کلاس میں ہم اس سے جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آب و ہوا کے اثرات کی. امپیکٹ آف کلائمیٹ، آب و ہوا کا اس علاقے کی زندگی پر کس طرح کا اثر ہوتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے. اور آج کی کلاس میں ہم اسپیسیفکلی جو آب و ہوا کا نباتات پر اثر ہے وہ دیکھیں گے، یعنی کہ کسی بھی علاقے کی مختلف قسم کی آب و ہوا کی وجہ سے اس ایریے میں اسپیسیفک اس علاقے کے جو نباتات ہیں، جو پودے ہیں، وہاں کے پلانٹس ہیں، ٹریز ہیں، وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیا ان میں کوئی فرق آ سکتا ہے علاقے کے اختلاف کی وجہ سے، آب و ہوا کے اختلاف کی وجہ سے. تو یہ تمام ڈیٹیل ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ ناؤ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہاڑی علاقوں کی نباتات کے بارے میں، کیونکہ پہاڑی علاقوں کا جو ویدر ہے، آب و ہوا ہے، وہ کافی مختلف ہوتی ہے. ہم نے اپنی پریویس کلاس میں بات کی تھی کہ جو پہاڑی خطہ ہے وہاں کی آب و ہوا کس طرح کی ہوتی ہے. تو اب اس آب و ہوا کی وجہ سے اسپیسیفکلی جو پہاڑی علاقے ہیں، ماؤنٹینس ایریاز ہیں، وہاں کے پلانٹس، وہاں کے درخت کس طرح کے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں جو جنگلات 4000 میٹر سے زیادہ بلندی پر واقع ہیں انہیں کہتے ہیں الپائن جنگلات. اور یہ والے جو جنگلات ہیں یہ شدید برف باری کی وجہ سے اور مختصر موسم گرما، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ موسم گرما جو ہے سمر سیزن وہ کافی شارٹ ہوتا ہے، شارٹ پیریڈ کا ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم پیریڈ کا ہوتا ہے، جبکہ جو موسم سرما ہے، سردیوں کا موسم، وہ کافی لمبا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ان جنگلات میں جو درختوں کی افزائش ہے وہ نہیں ہو پاتی، یعنی کہ درختوں کی گروتھ نہیں ہو پاتی، اور درخت چھوٹے رہ جاتے ہیں، ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اور یہ الپائن جنگلات ہیں. ہاں کچھ وہ الپائن جنگلات بھی ہوتی ہیں جو 4000 میٹر سے ذرا کم بلندی پر ہوتی ہیں، اور ان کی پھر افزائش ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ مناسب مقدار میں بارش انہیں مل جاتی ہے، درجہ حرارت مناسب ہوتا ہے، اور موسم گرما کی مدت جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو وہاں پر جو الپائن جنگلات ہوں گے جو 4000 میٹر سے کم بلندی پر موجود ہیں پہاڑی علاقوں میں ہی، وہ الپائن جنگلات ہوں گے تھوڑے سے لمبے قد کے، قد آور ہوں گے اور گھنے ہوں گے. پاکستان کے اندر جو الپائن جنگلات ہیں وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جو شمالی علاقے ہیں پاکستان کے وہاں پر بھی یہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو شمالی پنجاب کا علاقہ ہے مری والی سائڈ، وہاں پر یہ جنگلات آپ کو ملیں گے، اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں کوئٹہ اور کلات کے، ان میں بھی آپ کو جو الپائن جنگلات ہیں وہ کافی جو نظر آئیں گے. اور اسی طرح سے جو کوہ دامنی علاقے ہیں پاکستان کے، جو سطح مرتفع کے علاقے ہیں، خاص کر جو بلوچستان میں سطح مرتفع کا علاقہ ہے، وہاں کی آب و ہوا چونکہ کافی خشک ہوتی ہے، تو وہاں پر جنگلات بھی خشک ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھاس کی افزائش جو ہوتی ہے، جھاڑیاں سی آپ کو نظر آتی ہیں جگہ جگہ، اور بہت ہی کم نباتات ان علاقوں میں پائی جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں میدانی علاقوں کی آب و ہوا کی. اور جو میدانی علاقے ہیں ان میں جو درخت تو دریاؤں کے پاس ہیں، دریاؤں کے کناروں پر ہیں، وہاں پر چوڑے پتوں والے جنگلات ملتے ہیں، ان کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، اور انہیں بیلے کے جنگلات بھی کہا جاتا ہے. یہ دریاؤں سے قریب جو ہے وہ ان کی افزائش ہوتی ہے. اور اسی طرح سے وہ درخت جو کہ وہ جنگلات جو کہ دریاؤں سے دور ہیں کھلے میدانی علاقوں میں، ان میں پھر کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے دار جھاڑی نما نباتات جو ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے صحرائی علاقے جو ہیں پاکستان کے، وہاں کے جنگلات، وہاں کے درخت بھی مختلف ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو صحرائی علاقے ہیں کافی خشک ہوتے ہیں، کی آب و ہوا خشک ہوتی ہے، بارش کی مقدار کم ہوتی ہے، اور گرم موسم ہوتا ہے. تو جو صحرائی علاقے ہیں وہاں جو زیادہ تر جنگلات پائے جاتے ہیں وہ ہیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے
جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ساحلی علاقوں کے جنگلات، ساحلی علاقے یعنی کہ وہ علاقے جو کہ دریاؤں کے کنارے پر ہوتے ہیں، ساحل پر ہوتے ہیں، تو ساحل کے اوپر بھی آپ کو الگ الگ طرح کی نباتات ملتی ہیں۔ جو پاکستان کے ساحلی علاقے ہیں جیسے دریائے سندھ ہے یا حب کا ڈیلٹا ہے، وہاں پر آپ کو ساحلی جنگلات ملیں گے، اور یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے جنگلات پائے جا سکتے ہیں اور یہ ساحلوں پر موجود ہوتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آب و ہوا کا نباتات کے اوپر اثر، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علاقوں کا مختلف موسم، مختلف قسم کی یہ جو آب و ہوا ہے اس کا وہاں کی نباتات پر، وہاں کے پودوں کی گروتھ پر کافی اثر پڑتا ہے، اور آپ کو ہر جگہ کی مناسبت سے ہر علاقے میں بالکل مختلف قسم کی جو نباتات ہیں، پودے ہیں، وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کویسچن کی طرف۔ مشق کے اندر تفصیلی سوال دیکھیں تو تفصیلی سوال نمبر 2، آب و ہوا کے قدرتی نباتات پر اثرات بیان کیجیے۔ تو اس کا جواب اب جو ہم نے پڑھا نباتات پر اثرات، وہ ڈیٹیل میں اس میں آ جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ اس طرح سے کرنی ہے، آب و ہوا کا نباتات پر اثر، اور اس کا سٹارٹ جتنا بھی موجود ہے اس کے اندر پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں سے آپ سٹارٹ کریں گے، اور اس کا آخر ہو جائے گا ساحلی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ جہاں یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے وہاں تک یہ مکمل اس کے اندر شامل ہے۔ آپ چاہیں تو اس کے اندر سے سب ہیڈنگز بھی بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ہر ایک علاقے کی مناسبت سے جنگلات بتائے ہیں، تو آپ ہر علاقے کی مناسبت سے بھی ہیڈنگز بنا سکتے ہیں، جیسے میدانی علاقوں کے جنگلات اور ساحلی علاقوں کے جنگلات، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ایک ہی ہیڈنگ کے اندر یہ سب بتا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ والا کویسچن آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اس کویسچن کو آپ نے صرف یاد کرنا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ ناؤ لیٹس رائٹ دا ڈائری۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے تفصیلی سوال نمبر 2 یاد کرنا ہے۔ آئی ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہے، آپ کا آج کا جو ورک آپ کو دیا گیا ہے یاد کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسے نیکسٹ ٹاپک اپنی نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔